السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عدنان۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کا ہماری چینل ٹاکنگ آف اسلام میں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج الحمدللہ عز و جل قرآن پاک کی ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی نالج فل ہونے والی ہے، تو اپنی توجہ یہاں بنا کر رکھیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آگے شیئر کریں، اور چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو آن کر دیجئے تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ یہاں پر دیکھیں آپ کہ یہ اللہ کی لام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو اللہ لکھا ہوا ہے اس کی درمیان جو بیچ والی لام ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پر کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے، اور تشدید ہے، اس لیے اللہ کی لام کو 2 مرتبہ پڑھا جائے۔ اب اس کو پور پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے، اس کے لیے ہمیں جاننا پڑے گا اس کے پہلے والے حرف کو۔ اس کے پہلے والے حرف کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس پر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کو باریک پڑھنا ہے یا پور پڑھنا ہے۔ اگر اس سے پہلے والا جو حرف ہے الف ہے، یہاں پر کچھ نہیں ہے تو رو پر ہے، تو رو کو ہمیں دیکھنا ہے کہ رو پر کیا ہے۔ رو پر یہاں پر پیش ہے تو رو کو اللہ کی لام کو پور پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر رو کے نیچے زیر آ جاتا تو اللہ کی لام کو باریک پڑھا جاتا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کی لام کو پور پڑھا جائے گا۔ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ یا مدہ ہے جو کہ حروف مدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہاں پر کون سا مد ہوگا۔ تو یہاں یا مدہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن جو مد کی 6 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لن لازم، مد عارض، مد لن عارض، جو کہ مدنی قاعدے کے سبق نمبر 17 میں ہے، تو ہمیں ان اقسام میں جانا پڑے گا۔ ان جتنی بھی قسمیں ہیں ان کی ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ڈیفینیشنز ہمارے ذہن میں ہوگی تو ہمیں یعنی مد جو ہے ان کو نکالنے میں آسانیاں ہوں گی۔ تو یہاں پر دیکھیں یا مدہ ہے اور یا مدہ کے بعد الف آ رہا ہے یعنی حمزہ، ٹھیک ہے، حمزہ آ رہا ہے۔ تو حمزہ کہاں پر ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اب حمزہ آنے سے 2 مد ہوں گے، مد متصل ہوگا اور مد منفصل۔ اب ان دونوں میں ہمیں فرق کرنا ہے کہ اگر حمزہ ملا ہوا ہے تو مد متصل، اور اگر جدا ہے تو مد منفصل۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ فی یہ الگ ہے اور ایام یہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ پھر یہاں پر دیکھیں تنوین ہے، میم کے نیچے 2 زیر ہیں، اور تنوین کیسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو جس حرف پر تنوین آ جائے اسے منون کہتے ہیں، تو یہ میم منون ہوا۔ تو دیکھیں میم تنوین ہے، منون ہے، تو اور اس کے بعد تشدید والا میم آ گیا ہے، دوسری میم آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں جانا ہے تنوین کے قاعدے میں۔ یہاں پر تنوین آ گیا تو اب ہمیں تنوین کے قاعدے میں سیدھے نکل جانا ہے۔ تو جو تنوین کے 4 قاعدے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے؟ 4 قاعدے۔ ایک اظہار، دوسرا اخفاء، تیسرا ادغام اور چوتھا اقلاب۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ان تمام جو قاعدے ہیں ان کی ڈیفینیشن ہمارے برین میں ہونا ضروری ہے۔ جب وہ تمام ڈیفینیشن ہمارے برین میں ہوگی تو یعنی ہمیں قاعدے نکالنے میں آسانی ہوگی۔ تو ہم چلے جاتے ہیں پہلے تو اظہار میں، کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ اب حروف حلقی کتنے ہیں؟ تو وہ ہیں 6، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کوئی بھی ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اخفا میں۔ اخفا کے قاعدے میں چلے جانا ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے اگر کوئی حرف آ جائے
تو وہاں پر اخفا ہوگا. اب حروف اخفا کتنے ہیں تو اب اس کو بھی ہم جان لیتے ہیں. تا سا جیم دال زال ظ پھر صاد ضاد طا ظ فا قاف کاف. تو یہ جو تمام حرف ہیں یعنی 15 حروف یہ حروف اخفا ہیں. اب ہمیں یہاں پر حروف اخفا میں سے بھی کوئی حرف نظر نہیں آ رہا ہے تو اب سیدھے ہی ہم آ جاتے ہیں ادغام میں. ادغام میں آپ کو سبق نمبر 14 میں ملے گا. اس کے درمیان جو تشدید کا سبق ہے 13واں سبق اس کو ہمیں پڑھنا ضروری ہے تب جا کے ہم یعنی 15ویں سبق کو سمجھ سکتے ہیں. پھر ہم آ جاتے ہیں ادغام میں. ادغام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا. اب حروف یرملون کتنے وہ 6 ہیں. یا رو میم لام واو نون. تو آپ دیکھیے یہاں پر میم آ رہا ہے یا رو میم. ٹھیک ہے تو یہاں پر میم آ گیا تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتا دیا قاعدے کس طریقے سے ہمیں نکالنے ہیں تو وہ بھی ہم نے جان لیا ہے. تو چلیے اب آگے ہم بڑھتے ہیں. معدودات. اب میں آپ کو یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں. یہاں پر تا آ گیا ہے تو آپ دیکھیے یہ تا ہے. ٹھیک ہے تا 2 طرح کی ہوتی ہے. میں نے پہلے کی جو ویڈیو سے اس میں بھی بتایا کہ تا 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک گول تا ہوتی ہے اور ایک کی سیدھی تا ہوتی ہے. تو جب گول تا آ جائے تو وہاں پر ہمیں سمپلی اس تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دینا ہے. اور اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے تا کو صرف تا ہی رہنے دینا ہے. وہاں پر اگر گول تا ہوتی یہاں پر اگر تو ہمیں صرف ہائے ساکنہ سے بدل دینا تھا لیکن یہاں پر ہمیں وہ تا نہیں ہے. پھر آگے دیکھیں فما تعجل. اب دیکھیں آپ یہاں پر نون ساکن کا واپس ایک قاعدہ آ گیا ہے. یہاں پر آپ نون ساکن دیکھ سکتے ہیں. جب بھی نون ساکن آ جائے تو وہاں پر نون ساکن کا قاعدہ ہو جائے گا. تنوین آ جائے تو وہاں پر بھی وہ 4 قاعدے جو ہم نے میں نے بتایا ابھی کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے انہی قاعدوں میں سے ہمیں قاعدہ نکالنا ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر اظہار کا بھی قاعدہ نہیں ہو رہا کیونکہ حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی حرف نہیں آ رہا. حروف اخفا میں آ جاتے ہیں. حروف اخفا میں سے آپ دیکھیں تا سا تو پہلا ہی تا آ گیا ہے. نون ساکن کے بعد والا ہمیں حرف دیکھنا ہے تو یہاں پر دیکھیں تا ہے. ٹھیک ہے جو تا ہے تو اب ہمیں یعنی اس سے پتہ لگانا ہے کہ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. تو جب اخفا ہو رہا ہے تو اخفا کا میننگ ہوتا ہے چھپانا. تو اب ہمیں نون ساکن ہے اور تنوین ہو تو تنوین کو بھی چھپا لے رہے ہیں. ٹھیک ہے تو یہاں پر نون ساکن آ گیا تو نون ساکن کو ہمیں چھپا لینا ہے. تو کس طریقے سے چھپائیں گے تو سمپلی ہمیں جو نون ہے اس کو ناک میں لے جانا ہے. نون کی آواز جو ہے اس کو سمپلی ہمارے ناک میں لے جانا ہے. دیکھیں فما تعجل جیم ہے تو جیم دیکھیں جیم پر تشدید آ گئی اور جیم یہ حروف کلکلہ میں سے. کہاں سے یہ حروف کلکلہ میں سے. حروف کلکلہ جب بھی مشدد ہو تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. کس طریقے سے جماؤں کے ساتھ. ٹھیک ہے تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تعجل فی یومین. یہاں پر دیکھیں واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے. اگر یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا. لیکن یہ اس کے اپوزٹ ہے. دیکھیں آپ یا مدہ بھی نہیں ہو رہا اور واو مدہ بھی نہیں ہو رہا. یہاں پر اب کون سا قاعدہ ہوگا تو ہمیں سیدھے ہی مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 9 پڑھنا ہے. سبق نمبر 9 یعنی حروف لین. ٹھیک ہے حروف لین تو حروف لین کتنے 2 ہے واو لین اور یا لین. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا. تو یہاں پر دیکھیں وہی قاعدے وہاں یہاں پائے جاتے ہیں. یہاں حروف لین ہوگا دونوں میں. یہاں یا لین وہاں پر واو لین. فلا اسم یہاں پر دیکھیں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے یہاں پر مد منفصل ہوگا جیسا کہ یہاں پر میں نے بتایا تھا. فلا اسم علیہ ومن تأخر. یہاں پر دیکھیں خو پر تشدید ہے. خو یہ حروف مستعلیہ میں سے یہاں پر ہمیں خو کو پر پڑھنا پڑے گا. ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقى. اب دیکھیں آپ اب یہاں پر بھی آپ کو تھوڑی توجہ دینی پڑے گی. یہاں پر تو اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے جیسا کہ یہاں پر تا گیا تو یہاں پر بھی تا گیا ہے اس لیے یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوا. خو یہ حروف مستعلیہ میں سے. فلا اسم تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا. علیہ لمن اتقى. اب یہ لام الف آپ جیسا کہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں لام الف لکھا ہوا ہے. تو اب یہ ہے کیا
लाम अलिफ मैं आपको बता दूं, ये कई जगह वक्फ की अलामतें आती हैं, जिस तरह यहाँ पर तो है, काफ़ी सारी जगहों पर इसी तरीके से अलामतें आती रहती हैं। तो कुछ अलामतें ऐसी होती है जहाँ पर रुकना चाहिए, कुछ अलामतें ऐसी होती है जहाँ पर नहीं रुकना है। तो ये लाम अलिफ एक उन्हीं अलामतों में से जहाँ पर रुकने का मना किया गया है, ठीक है। तो देखिए आप, हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, आपको सिंपल ही यही, मैं आपको डीप में नहीं ले जा रहा, आपको ऊपर ऊपर से आसान लफ्ज़ों में समझा दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पर रुकना नहीं है सिर्फ, ठीक है। क्योंकि जो मीनिंग होता है, जो इसका तर्जमा होगा वो यानी उसमें खराबी पैदा हो जाएगी, एक गलत तर्जमा हो जाएगा फिर अगर हम रुक गए तो। फला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा। फिर चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब हम आगे सफ़ा पलटेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं बता चुका हूँ, वापस एक मरतबा बता दे रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें नीचे दी होती हैं, ये नीचे जो सारी चीज़ें दी गई है वो क्या है, ठीक है। तब हमें उन सब चीज़ों के भी बारे में जानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये पहला तो 42, तो ये पेज नंबर है, जैसा कि मैं आपको अभी ऊपर से बता देता हूँ। ऊपर जो लिखा होता है वो पेज नंबर उर्दू में लिखा है, जो मेरा जो कुरान पाक है, यानी जो यहाँ पर जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। वहाँ पर क्या 42, देखिए आप, ये 4 लिखा है उर्दू में और यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है। चलिए हम सिंपली अब वापस उसी जगह चलते हैं। फिर आप देखें मंजिल, यहाँ लिखा है मीम नून जा लाम, मंजिल क्या है, ये पूरा लफ्ज़ मंजिल। तो यहाँ मंजिल के बाद साइड में एक अलिफ जैसा लिखा हुआ, ये अलिफ नहीं है, बाकायदा ये एक लिखा हुआ है, जो उर्दू में लिखा जाता है एक। मंजिल एक, यानी जो कुरान है वो 7 मंजिलों में, यानी उसको 7 मंजिलों में बांट दिया गया है। तो ये हमारी पहली मंजिल चल रही है, ठीक है। फिर आगे देखें, यहाँ पर वत्तकुल्लाह, वाव ता ज़बर वत, कौफ लाम ज़बर कौफ लाम पेश कुल, वत्तकुल लाम खड़ा ज़बर ला, वत्तकुल्लाह हा खड़ा ज़बर हा, वत्तकुल्लाह। अब यहाँ पर आप देखें ये क्या बताया जा रहा है, तो ये मैं आपको सिंपली बता दूं कि ये वत्तकुल्लाह ये बताया जा रहा है कि आगे जब हम सफ़ा पलटेंगे तो पहला जो कलमा होगा वो वत्तकुल्लाह होगा। पहले जो यानी जो जहाँ से आयत स्टार्ट होगी वहाँ से वत्तकुल्लाह होगा, जब जैसा कि मैं आपको सफ़ा पलट के बता देता हूँ, ठीक है। आपको याद रखना है वत्तकुल्लाह, ठीक है, वहाँ पर भी वत्तकुल्लाह होगा। देखिए आप यहाँ पर वत्तकुल्लाह लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम, यहाँ पर वाव मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलिमा में है। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम, यहाँ पर देखिए नून पर तशदीद आ गई, तो ये नून मुशद्दद हो गया, ठीक है। नून मुशद्दद हो गया, नून क्या होगा, ये मुशद्दद हो गया। अन्नकुम, यहाँ पर हमें खूब गुन्ना करके पढ़ना है। इलैहि तुहशरून, इलैहि तुहशरून, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम।